السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی احباب انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت عظم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت اور ادارہ حاضہ کے جملہ معلمین و متعلمین و متوسلین و محبین، اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے، اور آج جس پروقار تقریب میں ہم حاضر ہیں، خلاق عالم ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی یہ بار بار دیکھنے نصیب فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت اور پروقار جلسہ، یہ جلسہ دستار فضیلت ہے۔ یہ جامعہ فریدیہ جو کہ صوفی باصفا پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت، میری محبت ہے، میں ان کے لیے اکثر کہتا ہوں یاقوت العلماء مرجان الفقہاء، استاذ الاساتذہ، حضرت علامہ مولانا ابو النصر پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے یہ ایک پودا لگایا تھا، پھر یہ پودا ایک شجر سایہ دار بنا، پھر اس کو پھل لگا، اور اللہ کے فضل سے اب اس کی پنیری ملک کے طول و عرض میں نہیں، دنیا کے کئی خطوں میں لگ چکی ہے، اور اللہ کے فضل سے وہاں پر بھی دین کا پھل پوری دنیا کھا رہی ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم اس گلشن فریدیہ کو آباد فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے سجادگان و شہزادگان ہیں، میں ان کے لیے ایک ہی جملہ بولوں گا۔ آپ چونکہ اکثر اہل علم بیٹھے ہیں تو آپ اس کی نزاکت کو خود ہی محسوس کریں گے۔ ہمارے اچھے سلف کے بہترین خلق، اچھے سلف کے بہترین خلق، اور اگر یہ آپ ان ہستیوں کو دیکھیں تو ان کے لیے ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سارے نقش منظور ہیں۔ اللہ کریم ان سب کو اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی مساعی دینیہ قبول فرمائے۔ ابلاغ دین کے لیے جتنا بھی انہوں نے وقت صرف کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مجھے آج اس جامعہ میں آ کر اور یہ ماحول دیکھ کر نہایت قلبی فرحت میسر آئی۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست، مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر پیر مظہر فرید شاہ صاحب دامہ اقبالہ، اور عزیز محترم و محتشم پیر محمد اظہر فرید صاحب، محتشم و مکرم جناب محترم صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب، و دیگر جتنے بھی احباب ہیں، میں سب کو ڈھیروں ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں خلاق عالم ان سے اسی طرح دین کا کام لیتا رہے، اور لوگوں کے دل اس ادارے کی جانب مائل فرمائے، اور جو یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں خلاق عالم علم نافع کا مصداق بنا کر ان سے دین کا کام لے۔ دوستان گرامی، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔
اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستانی عزیز، جو میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیات طیبات پڑھی ہیں، ان میں سے علی سبیل تلاوت پہلی آیت پڑھ کے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ استفہامیہ انداز میں کلام کیوں کیا گیا؟ تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ اتنا ظاہر و باہر ہو کہ ہر بندے کو اس کا جواب آتا ہو، اگرچہ اس نے علم حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس کو اتنا شعور اللہ نے عطا کیا ہو کہ وہ سمجھ جائے کہ اس بات کا یہ جواب صحیح ہے اور سب اس پر متفق ہوں، تو ایسی ظاہر باہر مشہور تر جو بات ہوتی ہے اس کو استفہامیہ انداز میں کیا جاتا ہے کہ جب تم سب کو یہ پتا ہے تو پھر دوسری طرف توجہ نہیں کرنی، پھر جس چیز کا علم ہے اسی کی طرف توجہ کرنی. اب کائنات کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے بندے آپ لے آئیں، آپ ان سے پوچھیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، شہری ہوں دیہاتی ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، آپ پوچھیں کیا علم والا اور جس کو علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کہے گا یار یہ نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو پھر اگلی بات اس کے ذہن میں ہے، نتیجہ رزلٹ اس کے ذہن میں ہے، کون بہتر ہے؟ تو وہ کہے گا علم والا بہتر ہے. تو پھر جب علم والا بہتر ہے تو دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ تم بھی علم سیکھو. جب بہتری علم والا ہے تو پھر کمتروں میں کیوں بیٹھتے ہو؟ بہتروں میں بیٹھو. آواز کمزوروں والی آپ حضرات، اس بات کو سمجھنا ہے آپ حضرات نے. پھر کمتروں میں نہیں بیٹھنا، پھر ہم نے علم والوں میں بیٹھنا ہے. گرامی قدر حضرات، یہ ذہن نشین فرمائیے. یہ حضرات علماء جتنے بیٹھے ہیں یہ تو بخوبی جانتے ہیں، یہ عوام الناس جو ہے آپ بھی توجہ کریں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ مجھ سے مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ چیز مجھے زیادہ عطا کر. ایک چیز کے بارے میں حکمن فرمایا محبوب آپ یہ مانگیے کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. فرمایا اے محبوب مانگیے مجھ سے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو طلب کرنے کا حکم میرے رب نے خود اپنے حبیب کو عطا فرمایا. جبکہ اگر قرآن کی دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کو دیکھا جائے تو اس کی تفسیر کے اندر اگر صوفیاء مفسرین کو پڑھا جائے تو انہوں نے بڑے کمال کی بات لکھی، الرحمن علم القرآن. توجہ ہے بھی آپ سب حضرات کی؟ فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا ہے. دیکھیے یہاں سب سے پہلے تو ترتیب لفظی کو دیکھیں. پہلے ہے الرحمن، پھر ہے علم القرآن، پھر ہے خلق الانسان. یہ آپ کو عام بندہ نہیں، یہ صوفی بتائیں گے، اور یہ تو سارے ہیں ہی صوفی منج. یہاں بات کرتے ہو مجھے جھجک بھی نہیں ہوگی اور آپ فوراً سمجھ بھی جائیں گے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے سگنل آؤندے ہیں. تو یہاں جو صوفیاء ہوتے ہیں یہ سگنل آپ پکڑیں گے، مجھے لگتا ہے اور یقیناً ہوگا. فرمایا ترتیب لفظی یہ بتاتی ہے، یہ حضور کی شان کا ایک نقطہ ہے، رحمان پھر علم القرآن پھر خلق الانسان. تو فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان پیدا کیا. پتہ چلا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کسی کو قرآن سکھا دیا گیا. یہ صوفیاء کے نقطہ اس کو سمجھیے ذرا، کسی کو سکھا. اور وہ کون ہے؟ علماء تفسیر نے جب پردہ ہٹایا تو فرماتے ہیں رحمان تو سکھانے والا ہے، جو سکھائے گی وہ ہے قرآن کی کتاب. تو سکھایا کس کو؟ تو فرمایا سکھایا جس کو اسی کا نام تو محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی بات کو جب مفتی احمد یار خان نعیمی نے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں یہاں سے یہ بات کہنے میں بالکل جھجک نہ محسوس کیا کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کو کس نے پڑھایا؟ فرمایا رب نے پڑھایا ہے. اور یہیں پر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں پڑھانے والوں یہ پڑھانا اللہ کی سنت ہے. یاد رکھ لیجئے. حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا بعثت معلما، میں معلم بن کے آیا. حضور نے بھی پڑھایا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن سب سے پہلے رب نے خود پڑھایا ہے. تو یہ پڑھانا کوئی عام عمل نہیں ہے بھائی، یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو علم عطا کیا. لیکن یہاں پر ایک بات تو آپ نے سمجھ لی، لیکن چلتے ذرا دوسری بھی سمجھ لیجئے. جب اللہ نے یہاں پر محبوب کے علم
علم کی بات کی کہ ہم نے پڑھایا تو علماء نے ایک سوال اٹھایا، علماء تفسیر نے، کہ یہاں لفظ رحمان سے کیوں شروع کیا؟ حالانکہ اللہ کے صفاتی نام تو اور بھی ہیں، تو لفظ رحمان سے کیوں؟ اب یہ طلباء میری بات جلدی سمجھے گے، اور میں ویسے خوش بیٹھا ہوں کہ یہ پہلے مدرسے کے طلباء اور ہیں جو اتنے زور سے بول رہے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ وہ ذرا علم کا تھوڑا زور ہوتا ہے نا، میں پنجابی کے نا علم دا فلڈ ہوتا ہے نا، تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلے بندے نے جڑے ایڈے مطلب خوش مزاج ہیں اور اتنی خوشی سے بول رہے ہیں، اب یہ بات جلدی سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے باقی نام بھی ہیں، لیکن یہاں ابتدا رحمان سے کیوں؟ فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو پڑھاتا ہے نا، عمومی طور پہ یا سزا دیتا ہے، اگر یہ نوبت نہ آئے تو اس کو چھڑکی ضرور ملتی ہے۔ تو فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنی حبیب کو سزا دی ہے یا چھڑکی دی ہے، فرمایا ہمارا حبیب لائق ہی اتنا تھا، ہم نے رحمت کے پردے میں اپنے حبیب کو بڑھایا ہوا ہے۔ اور یہیں سے جب ہم پڑھ رہے تھے، میں نے فیضان مدینہ فیصل آباد سے تعلیم حاصل کی ہے، تو میرے استاد گرامی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فرمانے لگے بیٹے ایک صوفیانہ نکتہ یہاں بھی ہے، گل پھر صوفیہ دے ہونی ہے جو فرمائے نا، فرماتے صوفیانہ نکتہ یہ ہے کہ استاد کی طبیعت میں رحمت اور شفقت والا پہلو بھی ہونا چاہیے، ہر ویلے ڈانگ ہاتھ نہ ہو گئے نہیں توجہ فرما۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سزا نہیں دے سکتے۔ آپ دیکھیں سونا آ جائے نا گلی کی صورت میں، اجے وہاں پہ کہنے سونے دی گیٹ تو اس کا مول تو ہے، لیکن اگر اس سے بھی پیسے کمانے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے قیمتی بنانا پڑتا ہے، اور اس کو تھوڑی سی ٹھوک کر وہ سنارا لگاتا ہے، اگرچہ لوہار دی ہور ہوندی ہے کہ سنار دی ہور ہوندی ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اگرچہ تھوڑی ہے پر لگتی ضرور ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ تو یہ جو آج کل کے ہم ہیں نا، ہمیں تھوڑی بہت سزا ملنی بھی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ طلباء کو بہت فائدہ دے گی۔ میں جب حفظ کرتا تھا تو استاد صاحب نے سوٹی ماری تو یہ میرا بازو ٹوٹ گیا۔ جب بازو ٹوٹا نا تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ والد صاحب آئیں گے نا، ہوں پتہ لگ سی مڑ استاد آئیں گے سی۔ اب چونکہ چھوٹا تو نہیں پتا تھا کہ یہ بڑوں کا کیا ذہن ہوتا ہے، ان کی تربیت کیسی ہے۔ والد صاحب آئے دروازے میں کھڑے ہو کر پتا کیا کہا، استاد جی یہ بھی ایک بار توڑی ہے، دوری کیوں نہیں توڑی؟ ایک ہی بڑھ گیا بھائی، میرے ذہن میں کچھ اور تھا، وہ خلاف توقع بات ہو گئی۔ خیر میں چپ کر گیا، تو اتنی بات کہی اور آپ تشریف لے گئے۔ استاد صاحب کو کہا کوئی ایسی گالیاں دیا دونوں بندے، میں تو کہوں گا کیسے ہڈیاں میں دے ہو تسی تو پھر بھی کو بنی تو گل ہی کوئی نہیں جناب۔ استاد صاحب خوش ہو گئی، اتنی دعائیں دی، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور مجھے گھر تک چھوڑ کے آئے۔ یقین کرو ایک وقت گزرا تو میں نے نا ابا جی سے پوچھا، میں کہا صاحب میں ایسا کر کے میں کہا ایسا میرے گل تو دسو، وہ جو تسی استاد نے آنکھیں میں دی تو ہی بن، آپ نے کوئی اور بات کیوں نہیں کی؟ بڑی کمال کی بات کہی، فرمایا بیٹے جو اپنی استاد کی قدر نہیں نہ کرتے وہ کبھی کام کے انسان نہیں بنتے۔ اور انہوں نے مجھے ایک مثال دی، فرمایا ورکشاپ والا بیدا پہ میں کریے، انہیں کہ اس سے استاد دی انہیں گستاخی کی تھی کہ آج جو ورکشاپ پڑھائی بیٹھا ہے، پترا میں تنوں ورکشاپ جو نہیں بیٹھنا، خاموشی کا اظہار کیا، فرماتے بیٹے یہ استاد کا ادب کر، یہ ادب کرے گا تو کہیں جائے گا۔ یقین فرمائیے میں گلستان منصوریہ میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر میری استاد دونوں بازو توڑ دیتا تو میں آج کہیں اور ہوتا۔ اگر استاد کھڑکی پلائے سزا دے یا کھڑا کر دے یا کچھ بھی کہے، اور بھائی جان یہ سمجھا کریں کہ سونا ہے پر سنار کاریگر ہے جو اس کو ہاتھ لگا کے مزید سونے پہ سہاگا چڑھانا چاہتا ہے۔ اپنے اندر اس وقت انانیت اور تکبر نہیں آنا چاہیے، اس وقت نیت کر ہونی تو میرا کام بنے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو بات؟ کہیں دور نہ چلیے، ساتھ میں کوئی میں طلباء دیکھ رہا ہوں تو اس لیے تربیت بھی ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، تو استاد جب پڑھائے نا تو رحمت و شفقت کا پہلو ہونا چاہیے۔ وہ نہ ہو کہ ہر تو میرا ہاتھ جانے پر پنچایت ہو گئے، رحمت و شفقت ہونی چاہیے، لیکن ایڈی بھی نہیں کہ شاگرد جناب علی استاد کو سمجھا نہیں کو جناب، اور استاد تے ہویا نا اتنی سزا دینی۔ لیکن محبوب پاک علیہ السلام کی شان کیا وہ میں آپ کو بتا چکا، لیکن اگر آپ جاگے تو چلتے چلتے یہاں ایک اعلیٰ حضرت کی بات بتا دوں، اگر میں بتاؤں نا تو میرا نام جانی راضی ہوں گا۔ حضرت کی ابطار سے سیکھا ہی ہے عشق محبت، عشق محبت
دیکھیں بھائی اعلیٰ حضرت آپ نے کیا کیا، لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر، ہمارا آپ کو حبیب تو سب کچھ علم نہیں عطا فرما۔ آج کل کیمروں کی دنیا ہے نا، نعرہ حیدری بھی لگا لیں اور اب بعد کو فتویٰ لگا کھلو تو نعرہ حیدری، یہ فرانسیکو والے بھی آپ کا بھی زیادہ بندہ گواٹ کیا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کیمروں کی دنیا سے بھی بچنا پڑتا ہے ہمیں۔ بہرحال اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی، سمجھ آگئی آپ حضرات کو؟ اب آگے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اس بات کو سمجھیے گا میرے عزیز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے عزیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو عالم ہے اس کی شان کو بہت زیادہ بیان فرمائیے، یاد رکھ لیجئے، فرما علم ہے اس کی شان کو بہت زیادہ بیان فرمائیے، یاد رکھ لیجئے۔ فرمایا سب سے پہلے العالم افضل من العابد، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے۔ وفی روایت العالم افضل من الف عابد متہجد قائم اللیل وصائم النہار، فرمایا ایک عالم ہزار علماء سے بہتر ہے وہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں، ان سے ایک عالم بہتر ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، سوال چلتے آئیے، یہ ایک طالب علمانہ ماحول ہے میرا تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، عبادت گزار ساری رات محنت کر رہا ہے اور جو عالم ہے وہ صرف فرائض کی پابندی اور اس کے بعد بس مطالعہ تعلیم تعلق، بس یہی بات تبلیغ کا کام ہے، کیسے بہتر ہو گیا؟ جواب سنیے، اس کے علماء نے دو جواب لکھے ہیں، دیکھوں دونوں جواب اگر جاگ رہے ہیں آپ، دو تین بندے موبائلوں میں نکلیے یار، موبائل جیبوں میں ڈالیے، یہ آپ کو نہیں سننے دے گا بات، ناراض نہیں ہوں گے آپ میں۔ اب دو جواب دیا، پہلا جواب فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ اس لیے افضل ہے کہ عالم شیطان کے چنگل میں جلدی جاتا ہی نہیں ہے اور عبادت گزار چنگل میں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں، وہ شیشی لے کے آ گیا، اس نے کہا کہ عابد سے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ساری دنیا ڈال سکتا ہے، تو انہیں آخیا ہڈی ساری شیشی ہے کھنے آئے گا، انہیں آخیا مفارق کر دیتا ہے۔ جب عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا اے شیشی تو بڑی بڑی ہے، سوئی کا نکا بھی جو ہے جناب کھاتے ہیں، کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے عالم، ایک مثال بھی دی جاتی تھی یہاں تک۔ دوسری بات، علماء کہتے ہیں یہ جو عبادت گزار ہوتا ہے یہ جتنی محنت کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، سمجھیے ذرا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر سمجھیے، جتنی محنت کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، میں جنت میں چلا جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میرا فائدہ ہو جائے۔ اور عالم جتنی محنت کرتا ہے وہ حضور کی امت کے لیے کرتا ہے کہ یہ سارے جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا کہ سارے کی خیر منگتا ہے، آپ کے ہاتھوں کی زیارت ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اس کا علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ عالم اس لیے افضل ہے کہ عالم کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آگے نکلتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اس واسطے عالم افضل ہے، بلکہ نفس علم نفس عبادت سے افضل ہے۔ محبوب پاک نے فرمایا العلم افضل من العبادت، فرمایا جو علم ہے عبادت سے افضل ہے، او کما قال علیہ السلام۔ اور یہاں پر جو علماء نے نقطہ لکھا کیا ہے، فرمایا عبادت کی صحت کا جو ترتب ہے وہ ہے ہی علم پر موقوف۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، ویسے ہی عبادات کے صحیح ہونے کے لیے علم شرط ہے۔ اگر علم نہ ہوگا عبادتیں صحیح نہ ہوں گی، پہلے علم حاصل کر پھر عبادت کر پھر ثواب لے، نہیں تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ مکہ مدینے میں الحمدللہ 6 مرتبہ گیا ہوں اور آج منظور ملت کا لنگر کھایا ہے۔ اس سال سے میرا حج بھی شروع ہو جائے گا اور میں نے نیت کی ہے جی میں بابا جی ہر سال جانے سن انہاں دے لنگر دا صدقہ یا اللہ مینوں بھی ہر سال عطا فرما دے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ شہزادوں سمیت آپ سب کو عطا فرما دے، آمین کر کے ہر کوئی نہیں، ہر مانگا کرے، کھل کے مانگا کرے، اللہ سے تو مانگنا ہوتا ہے۔ توجہ ہے سب حضرات کی، گرامی قدر حضرات، اب ذرا اس بات کو سنیے آپ حضرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اس بات کو واضح کر دیا کہ علم اس کا اگر آدمی کے پاس وجود ہو تو پھر
عبادت صحیح ہوتی ہے. آپ مکے مدینے میں جائیں نا, میرا کئی مرتبہ تجربہ ہوا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے احرام باندھ کے کرنا کیا ہوتا ہے, کیسے سونا ہے, کیسے جاگنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. اگر کسی کو مسئلہ بتا دیا, کو پتا کیا کرنا, مولویاں یہ گلا کرتا ہے, میں مولویاں تھے, مولویاں یہی کرتے مولویاں یار کیڑی کرنا, میں ان سے سیاست ہے کوئی نہیں. کیا بات اللہ بڑا رحیم ہے. تو میں آخیا تین یہ کسی نے دسیا بھی اللہ قہار بھی ہے, ادھر بھی آپ خدا کا خوف ہے یار, اللہ دے گھر آئے ہیں یار, اللہ بڑا رحیم ہے. میں نے کہا سن, یہ مثال ہے اگر سمجھ آ جائے. اگر کسی نے کسی عدالت میں جانا ہو جج کی, تو پہلے پوچھتا ہے کپڑے کیویں پانے نے, اوتھے چل کے بولنا کیویں, اوتھے میں کتنی دیر پہلے جاواں, اوتھے موبائل چلانا کہ نہ چلاواں. اللہ کرے پاکستانی عدالت بندے کو کام پوے ہی نہ, آمین آکھو چڑھ کے پہ جانے, اللہ کر کے نہ پوے. یہ بات یاد رکھ لیجئے. اچھا میں نے کہا اگر چلے جاتے ہو جج کی عدالت میں تو کپڑے, اپنی ڈریس تک پوچھتے ہو, لینگویج پوچھتے ہو, اپنے کھڑے ہو کے سارا ڈسپلن پوچھتے ہو. اللہ کے بندے اگر جج کی عدالت کے کچھ اصول ہیں, میری جان رب کی عدالت کے بھی کچھ اصول ہیں. کبھی سیکھ. اب یہ حج عمرہ کرنے جاتی ہے, اگر ہم کہہ دینا کہ کو سیکھ رہا یار جی میں باقی کر دے پہ سن میں نہیں کر رہی سب, ایسے نہیں ہوگا, آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ جو عبادت کا شوق رکھتے ہیں نا, وہ بس اوقات ان باتوں کو پس پٹ ڈال دیتے ہیں. اور بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تلاوت بھی بہت کرنی بھی چاہیے, لیکن اس حدیث کو نظر رکھے تو یہ علم کی ساری بات کھول کے آ جائے گی. حضور نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ, بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوگا. اب وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں, انہوں میں پوچھنا آ نا ایتھے دس ہوں تو قرآن نہیں پڑھتا پیا, ہوں کی ہویا یہ کیا ہے, تو میں نے نہیں پتا. میں کہ پتا ہوں تے تم ہی عالم بنے. یہ اصل مسئلہ ہے, ان کے پاس آؤ. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. میں آپ کو ایک بات کہوں, ناراض تو نہیں ہوں گے, علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ حدیث ضرور یاد کیا کریں, جتنا متن یاد ہو جائے ضرور یاد کیا کریں, پڑھا کریں. قوم کو اویئرنیس دیں کہ ہم اشعار نہیں پڑھیں گے, ہم حضور کا فرمان پڑھیں. اور میں قوم سے بھی کہوں گا کہ آپ شعروں پر بولنا بند کریں تو کوئی حدیث سے یاد کرے گا نا. آپ نے بھی تو شعروں میں بولنا ہے, ناراض نہیں. دیکھو شعر پر مزہ آ جائے, لطف آ جائے, بولنا منع نہیں ہے, شعر پڑھنا بھی منع نہیں ہے, پر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جملے کا وزن محسوس کرنا. ساری دنیا کے شعراء کا کلام ایک طرف, محمد عربی کا کلام ایک طرف. تو پھر حضور کے لیے بولا کرو, حضور کے لیے بولا کرو. جب کوئی حدیث پڑھے تو حضور کے لیے بولا کرو. اب دوبارہ پڑھو حدیث اور چیک کروں, سمجھ آئیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ہوں وہی نا گل, اپنے اندر شعور پیدا کرو یار. اور میں تو قوم کی پوری تربیت کرتا ہوں یار, آپ کو ڈائریکشن یہ چاہیے ادھر آپ آئیں, یا قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے, قوم کو پتہ چلے, دلوں کا زنگ اتر جائے اللہ کے فضل سے. فرمایا لوگوں, ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی مجھ محمد عربی کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے. آپ سمجھے عالم دین کا کیا رتبہ ہے, اللہ نے کیا مقام اور رتبہ عطا کیا. اور صرف یہاں تک بات نہیں میرے عزیز, نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں یوزن یوم القیامہ, فرمایا قیامت والے دن تولا جائے گا کس کو, نداد العلماء ودم الشہداء. فرمایا علماء کی سیاہی کو اور شہیدوں کے خون کو. پھر ہوگا کیا, فرمایا فیرجع نداد العلماء علی دم الشہداء. فرمایا شہیدوں کا خون کم بڑھ جائے گا, علماء کی سیاہی کا بدن زیادہ ہو جائے گا. یہ ہے علماء. میرے بھائی جان, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شہید اپنے جسم و جان کو قربان کر کے اعلاء کلمت الحق بلند کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو عالم ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے, وہ تو ایک مرتبہ میدان میں چل کے مقابلہ کرتا ہے, اور جو عالم ہوتا ہے وہ تقریباً ہر وقت مقابلہ کر رہا ہوتا ہے.
عقیدگی کے خلاف بولنا ہے، بد عقیدہ بھی اس کے دشمن، بد عمل بھی دشمن۔ اگر اس نے نماز پہ تقریر کی، بے نمازی رس گیا، اگر شراب پہ کی، شراب بھی رس گیا، اگر تعلق کی رشتے توڑنے والا رس گیا، حکمرانوں کو سمجھایا کہ وہ رس گیا، اگر اپنوں کو سمجھایا کہ وہ رس گیا، ایک اشاریہ کو رسائی بدائے سالہ مائی مان جاؤ۔ وہ جو نہیں فرمائی کیا بات، اس واسطے یہ جو عالم ہوتا ہے یہ ہر وقت میدان جہاد میں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ برکت دے۔ کیا میں امید کروں کہ علم حاصل کریں گے؟ آج اپنا ذہن بنا کے جائیں نا، پیغام تو کوئی لے کے جائیں۔ گرامی قدر حضرات، اگر آپ جاگ رہے ہیں، اگلی حدیث سناؤں آپ کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک جب میں نے اس کی تیاری کر رہا تھا، مجھے پیر صاحب کا جملہ بڑا پسند آیا کہ میں بات کرنا چاہ رہا تو ہوئی نہیں، وہ میں تو ضرور ڈردیا نہیں کی تھی، تو میں صحیح دستا پیا آئی نمبر لے کے جاؤں گا، میں خود دستک دیا کروں گا۔ یہ کون سا؟ ویسے میری اتنی محبت ہے، کاندلیا والا میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں کے لوگ آئے بیٹھے ہیں، تو جب بھی وہ آتے تھے میں ان کے ہاتھ سلام ضرور بھیجتا تھا۔ میری کل بھی محبت ہے علم دوست لوگوں سے، اور یہ محبت کام آئے گی جو آپ نے دوسری محبت کی نا لالچ کے لیے، وہ نہیں، یہ للہ فی اللہ محبت کام آئے گی۔ مجھے آ رہی ہے میری بات کی ہیں؟ اللہ اکبر، بات دور جا رہی، مجھے وہاں بھی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، لیکن میں وہ سناتا نہیں ہوں، لیکن ادھر آ جائیے۔ حضرت صاحب مجھے فرما رہے، جب میں نے یہ ماحول دیکھا تو میں نے کہا چلو یہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، لیکن جب ان کی خدمات مجھے علامہ صاحب کمرے میں بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ تقریباً 450 کے لگ بھگ یہ بچے ہیں، اور اتنی بچیاں ملا کے یہ تقریباً 700 750 شاید کم و بیش ہو سکتا ہے، اتنی تعداد ہے اس سال کی۔ سبحان اللہ۔ میں دیکھو خوشامد نہیں کر رہا، واللہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، ان شہزادوں کو ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے سلام۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چراغ کو بجھنے نہیں دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شجر کی آبزائی کی ہے اور ابھی تک سینچ رہے ہیں۔ میری دعا ہے جملہ برادران اور ہمشیرگان اور جتنے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامتی عطا فرما دے۔ آمین میں کنجوسی نہ فرمایا کریں، آپ کی آمین حوصلے کا سبب بنتی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں وہ ذرا اس کے تناظر میں، جب میں نے تیاری کی تو مجھے یہ سارے بھائی یاد آ گئے، یقین اللہ پہ کریں۔ بہت سارے ہمارے بزرگوں کے ایسے اخلاق ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ حضرات بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ان من الصدقات ان تتعلم ثم تعلم لوجه اللہ۔ حدیث سے بڑ بٹھے ہو گئے، بڑ بٹھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ بھی صدقہ ہے کہ بندہ پہلے علم حاصل کرے اور پھر آگے سکھانا شروع کر دے، فرمایا اللہ اسے بھی صدقے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ویسے وہ حدیث شریف اگلی بھی ہے، سنا دوں وہ بھی حدیث ہے۔ کیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المعلم والمتعلم شریکان فی الاجر۔ اللہ اکبر۔ آج میرا سب سے زیادہ دل خوش ان احباب نے، یقین فرمائیں، کسی بھی کوئی ٹھٹو میں تھوڑے دیر راضی بیٹھا، تو چیتا کرانا پڑوں گا، سمجھ آ رہی نا، ٹھٹو میں تھوڑے دیر بھی راضی بیٹھا، لیکن جا کے ذرا اور اس بات کو سمجھے۔ فرمایا استاد اور شاگرد یہ اللہ کی بارگاہ میں اجر لینے میں شریک ہیں، لیکن یاد رکھنا معلم کا اپنا اجر ہے، طالب علم کا اپنا اجر ہے۔ علماء نے یہاں بڑا نکتہ دیا، فرمایا جو اجر لینا چاہتا ہے پہلے اپنی نیت کو درست کر، نیت بگڑ گئی نہ پڑھنے والے کو اجر ملے گا نہ پڑھانے والے کو ملے گا، اور اگر نیت ٹھیک ہو گئی تو فرمایا لوٹ کے لے جائے گا۔ اپنی نیت کو درست فرمائیں آپ، اور نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، اور جتنا جہد مسلسل کرنی ہے وہ بھی دین میں کرنی ہے۔ میرے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری صاحب مدنی چینل پر بیٹھتے ہیں، تفسیر سراج الجنان لکھی ہے، بیضاوی اور سراجی میں نے حضرت سے پڑھی ہوئی ہے۔ بولے تو صحیح نا، پڑھنی پڑے تو پڑھو، پڑھانے کی بڑی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے علم اور علماء کی اہمیت، اس کے شروع میں آپ نے ایک واقعہ لکھا، یہ حضرات سب طلباء کے لیے، پھر اگلی حدیث پڑھتا ہوں۔
وہ فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کا زمانہ تک شخص آیا کہنے لگا جی میں نے ایک محنت کر کے ایک فن پر مہارت حاصل کی ہے اور آپ اگر وہ دیکھیں گے تو امید ہے مجھے انعام مرحمت فرمائیں گے، تو اپنا فن دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھاؤ بھائی۔ اسی طرح دربار لا گیا، سارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، بیچ میں وہ آ گیا، اس کے پاس تھی 10 سوئیاں، ایک سوئی اس کی نوک اس نے زمین میں چبوئی اور اس کے نکے والی جانب جی تو دھاگا پائی جائے، وہ نکے والا پاسا اتر آ کے نا 2 قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ اتنی مہارت سے سوئی پھینکتا ہے 2 قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے کہ وہ نکے میں سے سوئی گزر جاتی تھی۔ ایڈا نشانہ، ایڈی مشق، اس نے 9 سوئیاں بیچ میں سے گزار دی۔ دیکھنے والوں نے تالیاں بجائی، کھڑے ہو گئے، یار بڑے بڑے لوگاں اپنا فن سیکھیا، محنت کی پر ہینڈ کی مشق کسی نہیں کی تھی، مجھے انعام دو۔ انہیں آخیا سونیا ڈبل ہے۔ ڈبل کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو وہ جو اشرفیوں والی تھیلی ہے 100 اشرفیوں کی وہ لا کے دے دو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ایک ہے نمودہ لمحہ باؤ تے 10 لیٹر بھی پھیرو۔ بیٹھے ہو یہ حضرات طلباء کے لیے بات ہے۔ انہیں اگر ڈبل انعام پیسوں کی تھیلی وہ بھی دے دو، 10 ڈنگا تو لیٹر بھی مارو۔ وہ کہنے لگا جان کی امان پاؤں تو مجھے بتایا جائے، انعام تو مجھے دیا میری محنت کا لیٹر چڑی گاؤں دے۔ جملہ سنے، جملہ آپ جتنے بیٹھے ہیں، انہیں کہا انعام کہ تو اپنے فن سے مخلص ہے، تو میں نے محنت کی ہے، تو میں نے مشق کی ہے، تیرا انعام بنتا ہے۔ لیٹر اس گاؤں دے رہے ہیں۔ اگر فضول کام میں محنت کر کے تو اتنا ماہر ہے، اگر تو قرآن پڑھتا تو نہ جانے کیسا ماہر آنے بن جاتا۔ نہیں یہ نہیں 5-4 بندے ہجے چوک بیٹھے ہیں، جی آنکھوں کہ میں لاہور جاؤں گا تھکن دور ہو جائے گا۔ ہم تو 100 محنت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ یہ صرف آپ کے ذوق کے لیے ہے، اور پیر صاحب بھی خوش ہو گئے، مجھے دعا مل گئی، میرا کام ہو گیا۔ اور آپ جتنے بیٹھے تھوڑا بھی ہویا کہ کوئی نہیں ہویا؟ یاد رکھنا ہے، ہم جتنے بیٹھے ہو محنت کرو، محنت، اور بالخصوص یہ حضرات جتنے بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، محنت کر لیں۔ اتنے ایزی دور میں آپ کے والدین نے آپ کو ایزی کر دیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ محنت کریں اور جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کریں اور آگے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگلی حدیث، جاگتے بیٹھے ہو، ساتھ ہی حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو گڑ لو، ویسے 9 ہی پڑھ جانی چاہیے، 2 تمہیں بونس دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بالعلم، فرما لوگوں تم پہ لازم ہے کہ علم حاصل کرو۔ کیوں؟ قبل ان یقبض او ان یرفع، قبل اس کے کہ علم قبض کر لیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ عالم بہت ہو جائے یا علم اٹھا لیا جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ عالم اٹھ جائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے قرب قیامت یہ قرآن کے اوراق میں سے برق رہ جائیں گے، کلام اللہ اٹھ جائے گا، یہ مطلب ہے۔ فرمایا قبل اس کے کہ علماء ختم ہو جائیں یا کتابوں کے سینوں سے علم ختم ہو جائے، سیکھو، یہ تم پہ لازم ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں اس حدیث کے تناظر میں، اگر آپ کو سمجھ آئے، بالخصوص عوامی بندے توجہ فرمائیں، علماء تو داد دے ہی رہے ہیں، عوام بھی توجہ فرمائے۔ جو علم ہوتا ہے نا، علم اگر جانور کے پاس آ جائے تو اسے بھی ممتاز کر دیتا ہے۔ وہ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، اللہ اکبر۔ یہ کتاب الصید جب پڑھی جائے نا تو اس کے اندر یہ بات ہے، ویسے تو قرآن مجید میں بھی ہے، وہ کتا جس کو شکار سکھا دیا جائے، وہ کتا جس کو سدایا جائے، جس کو شکار سکھایا جائے، وہ دوسرے کتوں کی طرح نہیں رہتا ہے، وہ شکار کر کے لے آئے۔ علماء بیٹھے کو دند چک بج بھی جاوے پڑھ کے لے لگیا کہ تھوڑے واسطے حلال ہے، لٹ کتا زندہ نہیں رہے آوے، اور وہ جو چک مک لگ گیا انہیں حصہ کچنا پاؤں ہے بھائی جان، اور اس کا جو لواب ہے وہ نجس العین ہے۔ تو جیرا لٹ ہے کتا، یہ مطلب جنہیں سکھیا نہیں وہ لٹتا ہویا، گھٹ سمجھ کے یارا پی گئے ہو گل۔ چلو خیر، میں پہلی مرد پایا ہوں، آپ کو اجازت ہے، بھاویں پیو تو بھاویں
لیکن جملہ سمجھیے، اگر کتے کو علم آ جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ انسان تو پہلے ہی اشرف المخلوقات ہے، جب تیرے پاس علم آئے گا تو رب تجھے کتنی بلندی عطا فرما دے گا۔ جزاک اللہ، میرا کام ہو گیا ہے۔ عیسیٰ فرما رہے ہیں سرور آ گیا ہے، میں پنجابی ترجمہ کرنا ہے چس آ گئی ہے۔ اور یقین فرمائیے یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، ہم تو صرف آئے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عشق کی آگ تو آپ نے بھڑکائی ہے، میں تو چند لکڑیاں لایا ہوں تاکہ اور بھڑک جائے، چلتا رہے اور لوگ یہاں آتے رہیں اور یہ سیکھتے رہیں، اور آپ جتنے لوگ بیٹھے آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے اسی واسطے فرمایا، توجہ ہے بھی سب حضرات کی، اور اگر پھر اگلی حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او سامعا وفی روایت او جالسا، فرمایا کہ عالم بن، وہ جو نہیں فرما رہے، اب یہ جن کو سمجھ آئی ہے وہ بول رہے ہیں، بھئی آپ بھی سمجھو، نچل توڑے اجمائیاں کو حقیقت اللہ، فرمایا اے لوگ عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، اگر طالب علم نہیں بن سکتے کسی عالم کے پاس بیٹھ ہی جاؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو علماء سے پیار کر لو۔ فرمایا پنجواں نہ بڑی، تو مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی نے جہاں پر یہ بات لکھی ہے، پوچھا گیا حضور پنجواں کون ہوتا ہے؟ فرمایا مبغض العالم، فرمایا عالماندہ بغضی نہ بنی کہ مولوی بخشے گیا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا، چپ چپ، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے کہ بک بک نہ کرتے، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کے 15ویں پارے میں فرمایا اللہ اکبر، فرمایا قیامت والے دن تمہیں تمہارے ایمان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کوئی ہے کہ نہیں ہے قرآن مجید میں؟ تمہیں تمہارے علماء کے ساتھ بلایا جائے گا، تمہارے ایمان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ واسطے علماء کی دشمنی نہ اپنے دل میں رکھ، تجھے کیا پتا ہے؟ مجھے درۃ الناصحین کی ایک بات یاد آ رہی ہے، جتنی مجھے مستحضر ہے میں سناتا ہوں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے پر جنتیوں کے کچھ ٹولے ہوں گے، آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو بھیجے گا، فرمایا جائے گا ان کے فیصلہ کر۔ آپ چل کے سب ٹولوں کو کہیں گے جنتی ٹولے ہو، اختلاف ہو گیا، ادھر آؤ۔ ایک جملہ کہوں آپ سب کو لطف آئے گا انشاءاللہ، اقوام و خواص سب کو، اس کا مطلب ہے جنتیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جی 5 بندے شاید میری نظر اچھ رہے ہیں، چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہیں، ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو لیدوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں۔ تم نے کہا لطف لیجیے، انشاءاللہ پٹڑی سے نہیں اتروں گا، تو میرا موضوع ادھر ہی رہوں گا، اشارہ دینا تو میرا ذمہ ہے، تو میں دے سکتا ہوں۔ جنتیوں کے اختلاف ہو سکتا ہے، پر اے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا حضور منظور ملت دے آستانے دے، اللہ دا نام ہے مخالفت نہ رکھیا کرو، دشمنی نہ رکھیا کرو، اختلاف ادب کے دائرے میں رکھا، مخالفت اور دشمنی نہ بنایا کرو، بس اللہ دا نام ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا پیغام، جنتیوں کے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب اختلاف ہو گیا، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے، آپ کون ہیں؟ جی میں نمازی، میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو سنو وہاں فیصلہ کیا ہوگا۔ جڑے کہتے ہیں مولوی انہاں دی بدنی کی شان ہے، مولوی بخشے گئے تیسی بخشے، مولوی نے کہا کھلو او چلیو کی پڑا دیا، میں دیسی یا بندہ تو ناراض نہیں ہونا، اور چلی تھوڑا جا ڈکی اپنی اوقات سے رہے ہو حضرت، جنت کے دروازے پر جبرائیل آ جائیں گے، تینوں نماز کیسے سکھائیے؟ جی میرے استادہ سکھائیے، میرے عالم نے سکھائیے۔ تو حضرت جبرائیل پتہ کیا کہیں گے؟ تو خیر سے آئی علامہ صاحب پیچھے نے تو پہلو جانا، چل سائڈ تے ہو جا، میں پوچھا کیا مولویاں نوں تانے دے رہے ہو؟ تو جو ہے حاجی صاحب آ جائیں گے، میں جنت جانا ہے، حاجی ہو تو کار نہ کرے، ہم تو چوک کے رکھتے ہیں۔ میں کسی کی توہین اور تنقید نہیں کر رہا، یہ ایک معاشرے میں بات ہوتی ہے، ناراض نہیں ہوں گے آپ، یہ سر ایک خطابت کا ذوق ہوتا ہے، اور یہ بالکل سپنج کر دیے جائیں جملے، یہ صرف آپ کو تھوڑا ذوق دینے کے لیے میں نے بولا ہے۔ او نمازیاں تو بھی تطرہ میں جانا، میں 10 لاکھ نہیں لایا ہوا،
اے میں کانگریاں والے جمعہ پڑھانا اتنے ایک بندہ حج کر کے آیا تو مسیطے گیا تو چل کے کہندا جی کھرل سی کھرل کہندا مولوی صاحب اعلان کر دیو 1000 روپیہ مسیت نو میں دیتا ہے انہیں اعلان کیتا بھی مار بشیر کھرل صاحب دیتا ہے اس آخیا میں 7.5 گول کیتا تو ہمیں حج ہی نہیں آتے حج یار یہ حضرت ہماری حالت و کیفیت بن چکی ہے خدا کا خوف کرے یار ایسا نہیں اور یہ سچی بات مجھے جھوٹ بولے کیا میرے پاس اس کے 2 گواہ بھی موجود ہیں اتنے 2 ہی ہوتے ہیں نا اور انشاءاللہ دے وہاں بھی مذہبی کیونکہ بعد لوگ گواہی دیتے ہیں لیکن فاسق و فاجر بندے کی گواہی بھی نہیں ہوتی ہے پر ہماری عدالتوں میں چلتے ہی فاسق ہیں سبحان اللہ کوئی نہ بول دے چلیے خیر میں وقت کے دامن کو بالکل دیکھ رہا ہوں جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس میں سے صرف 9 منٹ باقی ہیں ویسے تو مجھے کھلا ٹائم ہے جو صحیح بات ہے کھلا ٹائم ہے لیکن 9 منٹ میں کوشش کروں گا اس سے پہلے جان چھوڑ دی جائے آپ کی ویسے تو میں اپنے گھر میں بیٹھوں الحمدللہ آپ نے دیکھا میں بالکل فریش ہو کے تقریر کر رہا ہوں اگر آپ بھی فریش بیٹھے ہو تو ذرا سبحان اللہ سنائیں پھر اگلی بات سناؤں گا آپ کو جنابی قدر حضرات دوسرا گروہ آ جائے گا تیسرا زکاتی تیسرا خیراتی چوتھا جہادی سارے غیرت لگ جائیں گے ہوں آ جاؤ عالم جب عالم آئے گے نا آپ جاؤ لیکن عالم وہاں پتہ کھڑے ہو کے کیا کہیں گے دھیان سے سن لے عالم کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے دین سیکھا انہوں نے عمل کیا جنہوں نے تعاون کیا تھا وہ نظر نہیں آ رہے اگر وہ چراغ نہ جلاتے تو ہم نہ حاصل کر سکتے کہا جائے گا جو معاون تھے نہ عمل کر سکے نہ سیکھ سکے بس تعاون کر کے چلے جاتے تھے باری تعالیٰ ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اللہ فرمائے گا انہوں نے ایتھے کھڑا کر دیو سارے علماء نو آکھو بڑھ جاؤ میدان حشر دے وچ لب لو تے نال اگر سیادی حدیث چیتے ہوئے فرمایا علماء ویسے نہیں جانا اے علماء سے پیار کرنے والے شان کسی دنیا دار کی باتوں میں آ کے علماء سے پیچھے نہ بھاگنا میرے نبی نے فرمایا عالم کو کہا جائے گا جس نے تم سے محبت کی جس نے پانی پلایا جس نے وضو کروایا جس نے پیار کیا آج ڈھونڈ سے شفاعت کر کے جنت میں لے کے چلا جا توجہ ہے بھئی آپ حضرات کی پھر حدیث سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین جسے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے لیکن رکی یہاں 2 باتیں میں نے آپ سے کرنی اور جلدی میں کر کے آگے گزرنا تاکہ اگلی حدیث بھی سنانی ہے آپ بیٹھے سنیے جب میری طرف دیکھیے یہ حدیث مکمل نہیں ہے اس کا اگلا حصہ بھی ہے اس کا اگلا حصہ بھی ہے اچھا اتنا سنایا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرو یہ بھی ہے یہ حدیث ہے کہ نہیں مکی اسی میں تو کمال ہے یار لطف آ جائے گا یہ تو ہے ہی ہے درد کمال ہے وہاں پر کیا ہے فرما انما انا قاسم واللہ یعطی لوگو اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹ رہا ہوں اوے اجے بھی پوری نہیں جے ہوئی لوڑی ہون سجے کھبے دیکھ لو جیڑا ہون بھی نہ بولیا انہوں آخنا یار اس گل سے بولنا بنتا سی جناب میں صرف حضور کی شان کے لیے آپ نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن اللہ فرمایا اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو عطا فرما دی حدیث پوری ہے یہ حدیث پوری لیکن سن یہاں اعلیٰ حضرت کو پھر دوسری بات کرتا ہوں سناؤں اعلیٰ حضرت کو کہ نہ سناؤں توجہ بھی حضرات علماء توجہ اعلیٰ حضرت نے جہاں فرمایا احادیث میں لفظ آیا مفاتیح اور مقالید مفاتیح بھی چابیوں کو کہتے ہیں مقالید بھی چابیوں کو کہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے مفاتیح کہتے ہیں زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور کی شان ہے میرے واسطے تو بولنا کوئی نہیں سبحان اللہ کھڑ دے نال ثواب بھی نہیں اور مقالید کہتے ہیں اس خزانوں کی چابیاں بتا دیا دنیا کے خزانے بھی تیری ملک ہیں اور مصالح کہہ کے بتا دیا قیامت کے خزانے بھی حبیبہ تیرے ملک ہیں اور اگلی بات جو اعلیٰ حضرت نے
चस आ गई। आला हज़रत फरमाते हैं ये नाम मोहम्मद मीम मज़मून है। मैंने कहा वो कैसे? फरमाया मफातीह पहला लफ्ज़ मीम और आखिरी है, मफातीह का पहला मीम और आखिरी है, और मकालीद पहला मीम और आखिरी दाल, मीम है मीम दाल मोहम्मद। हाथ उठा के बोलो पिया ने हाथ चुके ने सारे चुका भागे बुल्ले बैठे हो, कोई चुप नहीं रह सकता। क्यों भाई चा साहिब में कोई नहीं आई इंशाअल्लाह जदन तक गल याद रासी अतारी मलंग नु दुआवां दे सो तो जो है मेरे भाइयों की कोई नहीं आप बता थी। मेरे अजीज इस बात को समझ, मफातीह व मकालीद सबकी कुंजियां आपके पास है। मैं क्यों ना कहूं, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ओ मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और ये बात लंबी हो रही है पर इशारा ना दूं तो मुझे मजा नहीं आएगा। मौलाना रूम ने मसनी के अंदर लिखा है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खरीद के लेके आए ना हजरत बिलाल हबशी को, नबी पाक ने देखा तो रोने लग पड़े, तो आपकी आंखों से आंसू आ गए। मेरे यार नु लहे हम दई जिया। अगला जुमला सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, अगला जुमला सुनना और भी कभी सुन लिया करो। ये हर बातें ऐसे नहीं, ये अचानक आ गई मेरे जहन में। इधर देखे मेरी तरफ। फरमाया अबू बकर जब गए थे तो कुछ पैसे मुझसे ले लेते, इसको खरीदने में मैं भी शरीक हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक थोड़े मार के रो पड़े, हल अना वमाली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। आका क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं? कहा बिल्कुल। तो फिर आपने क्यों कहा? और अगला जुमला जो मौलाना रूम ने लिखा है फजल महसूस कर और इश्क की दुनिया में सुन। अल्लाह करे बाबा जी के इश्क और आंसुओं का खैरात हमें भी नसीब हो जाए। फरमाया ऐ आका हम आपको शरीक नहीं समझते। नहीं, आवाज आनी चाहिए एक मरतबा, सड़क शगाब होनी चाहिए। हम आपको शरीक नहीं समझते। शरीक वो होता है जो पार्टनर होता है, जो आधे का मालिक होता है। हम आपको शरीक नहीं समझते, हम हबीब समझते हैं। क्यों? वही हबीब तो कुल का मालिक होता है। यही मंजर था जो मेरे आला हजरत ने देखा तो फरमाया मैं जज़ाकल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। शाबाश शाबाश, बोले 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 बोले, आपको पता चले ये इश्क की चिंगारी लग गई तो चसाएगी ना। हाय हाय बहुत शुक्रिया आपका। गिरामी कदर हजरात को समझ आई कि कोई नहीं आई? अजीजों आओ तुम्हें नबी पाक की हदीस, लेकिन नहीं वो बात में रह गया। मैं हजरात उलमा की तवज्जो, हजरत पीर साहब आपकी, बड़े शहजादों की, हुजूर आपकी जितने उलमा सबकी तवज्जो चाहते हो। मैं इस लायक नहीं हूं, कसम बखुदा मैं अपना मुल बड़ी चंगी तरह जानना। मैं आने का बंदा भी नहीं, मैं इकरार कर रहा हूं, कसम जाके आदा पे मैं आने का बंदा भी नहीं। मैं नहीं मां मेरा मुर्शिद उच्चा, उचियां दे संग लाई हो सदके जमा होना उचियां तो जिन्नी में नाल। मैं आने का बंदा भी नहीं, मैं अपना तारुफ तुम्हें खुद बता रहा हूं। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां, ये मेरा तारुफ है और मेरा तारुफ नहीं है। ये जुमले में बतौर तबरुक कबूल कर लेता हूँ। कसम बखुदा ये मेरे साइयां दी नजर ना हो तो मैं कख भी कोई नहीं। समझ आ रही ना? बस साइयां दी निगाह हो अता दे विच रिया करो, और जितने यहाँ मुहीदो साइयों दी निगाह अता च रिया करो। कसम खुदा दी निगाह पै गई तो चस आ जानी, जी पड़ जाओगे। गिरामी कदर हजरात आइए, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा था मैं एक हदीस और आपको सुना, लेकिन इस हदीस के दो पहलू। एक तो हदीस पूरी ये है, हुजूर के ये पहलू बयान किया करो, सिर्फ इल्म वाली गल करके जाना है। हुजूर कासिम निअम, मेरे आका
ہے یہ بھی بیان کر، کل جہاں کے مالک اللہ کی عطا سے دور یہ بھی بیان کر، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کریں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے صحابیوں کا مقام کیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کا نام صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے سارے گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ فتنوں کا دورہ صرف بتا دیا کریں، جب علماء سنجیدہ فکر شیوخ الحدیث بتائیں گے تو عوام کو فوراً سمجھ آ جائے گی فتنہ اور ہے حقیقت اور ہے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کی آل کا بھی نوکر رکھے اور نبی پاک کے صحابہ کا بھی نوکر رکھے۔ اور یہ آخری حدیث شریف آپ کی خدمت میں سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اجازت ہو تو سناؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من طلب العلم، فرمایا جس بندے نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور علم حاصل کرنا شروع کر دیا، کفارۃ لما قضا، فرمایا جتنی قضائیں ہیں ساری ادا ہو جائیں۔ ترجمے نال چس نہیں رہی تو اس کی میں تشریح کرتا چلا جاؤں۔ فرمایا صغیرہ گناہ، اے علماء نے شرح کی تھی جنہی میں سنا رہا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب یہ ہے صغیرہ گناہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا، کنفرم بات ہے کہ کبیرہ پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی شرح اور طالب علم بن جائیے، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے۔ حضرت امام شافعی سے کسی نے پوچھا حضور آپ یہ بتائیں آپ کو علم کی بات سن کر کیسا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیسا تیری میں بات ہے دسنا، پہلے سن، میں سننا کی میں چاہنا۔ فرمایا دسو۔ فرمایا میرے پورے جسم کو اگر کان لگا دیے جائیں اور ایک ایک کان سے مجھے علم کی بات بتائیے، قسم خدا بھی میری چاس پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ اتنا علم سے پیار کرتا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اس نے کہا حضرت یہ بتائیں علم حاصل کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ نے بھی ادھر دیکھو میری طرف توجہ، آپ نے فرمایا جیسے ایک ماں کا بچہ فوت ہو جائے چھوٹا، فرمایا کہ وہ بھاگ نکلتی، بس اوقات پردے دار خاتون ہوتی ہے، لیکن جب بچہ گم ہو جائے وہ گھر سے نکل گم، پتہ نہیں ہوتا کہ میں کی کہیں کرنی ہے، ان کو طرح توجہ ہوتی ہے۔ فرمایا میری اس سے بھی زیادہ توجہ حضور کی حدیثوں کی طرف ہوتی ہے، اس پر علم حاصل کرتا۔ حضرت امام شافعی کہہ رہے ہیں، توجہ ہو تو اگلی بات سنا دو، کہ وہ بندے نے پوچھا حضور کبھی رجسو بھی صحیح، حضور نے کبھی رجسو کو محسوس ہوتا ہے کہ جتنے پیمانہ پورا ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس طرح دنیا کماون والا بندہ ہوگا ہرس نہیں مکدا، شافعی دا علم حاصل کرنے والا ہرس بھی نہیں مکدا، نہیں ختم ہو سکتا ہے۔ فرمایا میں کیوں علم حاصل کرتا ہوں؟ کیا میں امید کروں کہ آج یہ جذبہ لے کے جائیں گے آپ حضرات اپنے اندر یہ جذبہ لے کے جائیں، جتنے بیٹھے ہیں آپ ارادہ کریں کہ ہم نے دین پھیلانا ہی پھیلانا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو یہاں پر جگہ ملے گی تو آپ جہاں بھی مرکز ڈیوٹی لگا دے۔ میرے بھائی تساں ویکھے ہونا ہے، ادھر ویکھو میرے حال، بس اوقات ہوتا جی مینوں پیر صاحب نے گھل دیتا ہے او فوٹا باس، تے میں کیا رابطہ ہے؟ اگے آہو، میں کہا تیرا دیوا بلدا رہنا، تیرا دیوا بلدا رہنا، تو ٹینشن نہ لے، تینوں کی اگر جتنے بھی گھلن تیرا تعلق ہونا چاہیے ہے۔ آپ نے کئی گاؤں میں دیکھا ہوگا قبرستان چ بلب لگے ہوندے نے، اوتھے تو لوڑ ہی کوئی نہیں، تو بلدے کیوں نے؟ آدھا جی یہ رابطہ بجلی دے نال ہے، قبرستان ہے تے اوتھے بھی انہیں روشنی کر دینی ہے، پترا تو اپنا رابطہ رکھ جتھے بھی جائیں گا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، کوئی بندہ اٹھ کے نہیں بھاگے گا، ابھی محفل جاری ہو ساری۔ آمین بجاہ حبیبک الکریم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی